اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میرا خیال ہے کہ بہت ساری باتیں سورہ عصر کے ضمن میں ہو گئی تھیں اور اس پہ کوشش کی تھی کہ باتیں ہم جو ہیں وہ تھوڑے غیر مربوط انداز سے ہی صحیح لیکن مختلف موضوعات کو چھیڑتے چلے جائیں اور جتنا کچھ وہ ہو استطاعت اس کے مطابق بات بھی کی۔ تو اب ہم یہ کوشش یہ ہوگی کہ اب جو اگلی وہ کلاسز ہیں ان میں سے ہم ذرا تیزی سے گزریں گے، کوشش کریں گے تیزی سے گزرنے کی کہ کسی بات نے درمیان میں اگر پھنسا نہ لیا تو آج سورہ اس کو کہتے ہیں آیہ بر، یعنی یہ منتخب نصاب پڑھنے پڑھانے والوں یا اس ماحول سے جو لوگ مناسبت رکھتے ہیں ان کے ہاں اس کا عنوان ہے آیہ بر۔ تو یہ بڑی آیت ہے اور اس میں جو ساری گفتگو ہے آگے وہ اس پر ہے کہ بر کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ تو جو نیکی کے رائج اور معروف تصورات ہوتے ہیں مذہب کو ماننے والوں کے ہاں، ظاہری بات ہے نیکی انہی کے ہاں ہوتی ہے جو مذہب کو مانتے ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے وہاں تو نیکی بدی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو ان کے ہاں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں جن میں سے بڑا مسئلہ ہے ظاہر پرستی۔ تو یہ آیت ایک لحاظ سے نیکی کی حقیقت کے بارے میں بتاتی ہے، اور جو آخری آیت ہے اس میں بہت زور ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیک کیا ہوتا ہے، نیک آدمی کیا ہوتا ہے اور کس کا عمل نیکی کہلائے گا، وہ اس آیت نے یعنی اس کا زور بتا رہا ہے کہ مکمل طور پر ڈیفائن کر دیا۔ یعنی اگر آپ نے یہ پوچھنا ہو کہ نیک کون ہے، متقی کون ہے، سچے لوگ کون ہیں، نیکی کیا ہوتی ہے، تو آپ اس آیت کو پڑھ لیں، آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا وأولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب اس میں جو پہلا سٹریس ورڈ ہے یا جو ایک بنیادی اصطلاح ہے جس پر اس کا نام رکھا گیا وہ ہے بر، جس میں با اور را دو الفاظ ہیں۔ را اس میں 2 دفعہ آیا ہے۔ اس مادے سے جو الفاظ بنتے ہیں ان پر غور کر کے اہل لغت نے یا اہل علم نے اس کے معنی کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کسی نے بھی کوئی ایسی حتمی بات نہیں کی۔ لیکن جس پر زیادہ لوگوں کا اتفاق ہے یا جو زیادہ بہتر اس کا ترجمہ کیا گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس لفظ کے اندر 2 مفاہیم ہیں۔ ایک ہے الصدق یعنی سچائی،
وطاع یعنی اطاعت، صدق اور اطاعت. تو اس میں ایک لحاظ سے ایمان اور عمل خود بر کے لفظ میں واضح طور پر موجود ہیں. دوسری بر کی تعریف جو کی جاتی ہے وہ اگر کوئی لکھنا چاہے تو لکھ لے، اور نہ لکھنا چاہے تو میری منہ کی طرف دیکھتا رہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. وہ یہ ہے کہ الوفاء بما جعل علی نفسہ دون الغدر والنقص، یعنی بر کہتے ہیں وفا کو، پورا کرنے کو، ان باتوں کو پورا کرنا جن کو خود اپنے اوپر عائد کیا گیا ہو. یعنی آپ سے جبرن میں نے کچھ باتیں منوا لیں تو ظاہر ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنا وفا کا تقاضا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی آزاد مرضی سے وہ کچھ باتوں کو تسلیم کیا، اپنے اوپر خود عائد کیا، اور اس میں دو چیزیں نہ ہوں، دون الغدر والنقص. یہ سا ہے یعنی 3 نقطوں والا سین نہیں. اس میں غدر صدق کے متضاد کے طور پہ ہے. یعنی اوپر جب ہم نے پڑھا تو کہا کہ صدق اور اطاعت. تو غدر جو ہے یعنی ہیلا، دھوکہ، چالاکی، مکاری، یہ نہیں ہون، وفا میں یہ جراثیم بھی نہیں ہوگا. تو غدر کس کے متضاد کے طور پہ آیا؟ صدق کے. اور نقص یہ توڑ دینا، یعنی کسی ضابطے کو، قانون کو توڑ دینا. نقص آیا ہے اطاعت کے متضاد کے طور پر. یعنی وفا ان باتوں کو، یعنی بر ان باتوں کو پورا کرنا ہے جنہیں آپ نے خود اپنے اوپر عائد کیا ہو، باہر کے کسی جبر کے بغیر. اور ان میں 2 چیزیں نہ ہوں، ایک اس میں چالاکی، کوئی مکاری، ہیلا نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ مولانا روم کا ایک شعر مجھے یاد آیا کلاس سے تھوڑا پہلے، میں نے لکھ لیا، وہ بہت اچھا ہے. تو یہاں کچھ لوگ بہت فارسی دان بھی ہیں تو ان کو شاید یہ وہ ایک نہیں آئے. اچھا، تو وہ زیادہ اس سے ان کو ہوگا. وہ ہے کار مرداں روشنی و گرمی است. کار مرداں، مرد، چونکہ مولانا روم جو تھے یہ تصوف کی دنیا کے آدمی تھے، تو مرد اصطلاح ہے، اور مرد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو موجود ہے وہ اس پر غالب ہے. وہ اس کو مرد، یعنی مرد بطور اصطلاح کے اس سے مغلوب نہیں ہے. تو لالچی آدمی، بخیل آدمی جو قربانی کر کے اپنا فریزر بھر لے، وہ آدمی ظاہر ہے کہ مغلوب ہوتا ہے اپنے پاس جو چھیچھڑے اور بوٹیاں اور ہڈیاں ہوتی ہیں ان سے. تو وہ مرد نہیں ہوتا نا. ظاہری بات ہے کہ قربانی مرد کرتے ہیں. تو مرد ایک اصطلاح، مردانگی کہہ لیں، مطلب مرد اب بدنام ہو گیا ایک لفظ، تو آپ اس کو مردانگی کہہ لیں، تو رجولیت کہہ لیں. تو کار مرداں، کار مرداں روشنی و گرمی است. روشنی کیا ہے؟ صدق، سچائی، واضح ہونا، اور اطاعت میں محنت کرنا اور کوئی ضابطہ نہ توڑنا، اور پوری کوشش کرنا کہ اندر باہر سے آدمی، یعنی اندر سے صدق ہے، باہر عمل میں اطاعت ہے. تو کار مرداں روشنی و گرمی است، اور کار دونا، مرد کا متضاد کیا ہے؟ دنیا. دنیا. تو کار دونا جو دنیا والے ہوتے ہیں ان کا کیا ہے؟ کار دونا ہی لاؤ بے شرمی است. یعنی وہاں پر
صدق کے بدلے میں کیا ہے؟ ہیلا، چالاکی، مکاری، بہانے، ہاں، اور بے وفائی کرنے کے راستوں کی تلاش. اور دوسرا کیا ہے؟ ہیلا و بے شرمی است، یعنی ضابطے توڑتے رہنا ہے جان بوجھ کر. برسوں سے پتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، اور یہی کہے جا رہے ہیں کہ اسلام صرف نماز میں تو نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، اسلام صرف پردے میں تو نہیں ہے، اسلام صرف داڑھی میں تو نہیں ہے، اسلام صرف ٹخنوں سے پانچ اوپر کرنے میں تو نہیں ہے. اب سب کو ایک ایک کر کے نکالے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے بے شرمی. یعنی کہیں کسی جگہ پر ٹھہر کر اپنے مانے ہوئے کو عمل میں نہیں لانا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے غدر اور نقص، توڑ دینا بے شرمی سے. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہ بے شرمی کی ترغیب دینے والا معاشرہ ہے یا تہذیب ہے کہ کوئی پرواہ نہ کرو کسی کی. ٹھیک ہے، کبھی کچھ کر لیا تو اس پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈٹ جاؤ اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا داروں کا، یعنی دونا گھٹیا لوگوں کا، یعنی مرداں جو جہاں ہیں وہاں پر جو ان کے پاس ہے اس پر غالب ہیں. وہ اس کو رکھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں. اور کار دونا، دنیا پرست، دنیا سے مغلوب، ان کا کیا رویہ ہے، کیا روش ہے؟ ہی لاؤ بے شرمی است. اس کو اگر جوڑ دیا جائے تو یہ بنتا ہے مسخرہ، جس میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں. تو یہاں کیا ہے؟ یہ بر کا متضاد ہے. لیس البر، بر نیکی. اب ہم آدمی پہ اس لیے گفتگو کر رہے ہیں کہ جب قرآن آغاز ہی کرے گا یہ بتانے کا کہ نیکی کیا ہے، تو وہ بات اس طرح کرے گا کہ نیکی کس کی ہے. اور یہ بات واضح ہو جائے گی یہاں پر کہ نیکی اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوتی، بدی اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوتی. یعنی اقدار حکم الہی پر قربان کی جائیں گی. حضرت ابراہیم نے یہی کیا نا، چھری چلانا انسان کے بچے اور اپنے بچے کے گلے پر، یہ کون سی انسانی قدر ہے؟ لیکن کوئی نیکی نیکی نہیں ہے، کوئی بدی بدی نہیں ہے. کس کی نیکی ہے اور کس کی بدی ہے، دین اس پہ بات کرے گا. اور بالکل اینڈ پہ یہاں سے نا، یہاں سے شروع ہوگی بات. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ من، تو یہاں درمیان میں محذوف ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ من، ہاں، تو یہ محذوف ہے. یعنی نیکی کس کی ہے. اور بالکل اینڈ پہ بھی جا کے جب کہا کہ وہ کیا ہے، اولئک الذین صدقوا، الذین صدقوا، اور اولئک ھم المتقون. تو یہاں پر یہ نہیں بتایا کہ تقوی یعنی اقدار خالص کچھ ہوتی ہیں جو خدا پر بھی اپلائی ہوتی ہیں. جیسے قرآن نے کہا نا کہ کیا ہے، قولہ الحق، تو اس کا ترجمہ اہل علم نے کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن نے نہیں کہا کہ اللہ حق کہتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ حق ہے. یہ اصول ہے. تو کس کی نیکی، یعنی وہ آدمی کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیا ہوگا تو اس کے اعمال نیکی بنیں گے، اور کون کون سی چیزیں اس میں اگر نہیں ہوں گی تو اس کے اعمال محض مشرکوں کے کی طرح ظاہر پرستی کے اعمال رہ جائیں گے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرت میں آئے وہ معاشرت مشرکوں کی تھی. مشرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک کہتے ہیں صورت پرست کو، جو صورتوں کا پجاری ہو. بت صورت محض ہے، تو جس کے پیچھے کوئی معنی نہیں ہوتے وہ اسی کو بت کہتے ہیں نا، صورت ہے. تو وہاں کیا کہا، اور وہ معنی جو دیے ہیں وہ بھی کیا ہیں، وہ خود دیے ہیں، خدا خود گھڑا ہے. تو اب یہاں انہوں نے یہاں کیا کہا کہ مشرکوں کے معاشرے میں، صورت پرستوں کے معاشرے میں
یعنی بے وفاؤں کے معاشرے میں جہاں صورت پرستی ہوگی وہاں بے وفائی ہوگی، اور جہاں بے وفائی ہوگی وہاں نیکی نہیں ہو سکتی۔ تو دین نے جانا ہے تم نے؟ اچھا تو بھائی 8:15 ہو جائیں تو ان کو بتا دیجئے گا، لیٹ نہ ہو جائے۔ تو وہ کیا ہے، وہ کیا کہا کہ جہاں پر ظاہر پرستی ہوگی، صورت پرستی ہوگی، بت پرستی ہوگی، وہاں پر بے وفائی ہوگی، اور جہاں پر بے وفائی ہو وہاں نیکی نہیں ہو سکتی۔ تو شرک کی معاشرت، ٹھیک ہے، وہاں پر سب سے اہم جو زد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ہم نے بت توڑے آ کر۔ حضرت ابراہیم بت شکن تھے تو سب سے بڑے وفادار تھے نا، انہوں نے بت توڑے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ بر کا ترجمہ ہے وفا، لیس البر، وفاداری یہ نہیں ہے کہ تم ظاہری اعمال بجا لاتے رہو اور ان کو کوئی مستقل قدر بنا لو اپنی ذات میں۔ یعنی یہ جو ہے نا کہ ظاہری اعمال کو ایک مستقل نیکی بنا دینا، یعنی میں گنتا نہیں ابھی کیونکہ اس پہ خواہ مخواہ ٹکراؤ ہو جائے گا، تو اس بات کو اجمالاً سب مانیں گے کہ ظاہر کو اصل بنا دینا، یہ انبیاء اس ترتیب کو بحال کرنے بھی آتے ہیں کہ ظاہر اہم ہونے کے باوجود اصل نہیں ہوتا۔ تو مشرک کیا کرتے ہیں، وہ ظاہر پر نظر جما لیتے ہیں اور اسی کو بہت ہی باریکی سے دیکھتے ہیں۔ لیکن انبیاء کی زندگی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں سے درگزر کیا، لیکن جن گناہوں پر آپ کا غضب بھڑکا ہے ان کو دیکھیے کہ وہ ظاہر سے متعلق نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اور تیسری بات جو اہل علم نے کہا برکت مطلب کہ یہ مضمرات ہیں کس کے؟ تقویٰ کے۔ مضمرات کس کے ہیں؟ یعنی تقویٰ کا نتیجہ ہے وفاداری۔ ایک آدمی وفادار بننا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کو تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا۔ اب تقویٰ کیا ہے وہ تو یہاں آگے بتایا جائے گا، لیکن تقویٰ کا ایک سادہ ترجمہ ہے محتاط رہنا۔ وفادار محتاط رہتا ہے کس معاملے میں؟ بے وفائی نہ ہو جائے کہیں۔ غلطی معاف کی جاتی ہے، بے وفائی نہیں کی جاتی معاف، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اب یہ ترجمہ جو ہے تقویٰ کے کیا ہیں؟ مضمرات۔ اچھا چوتھا مطلب بر کا جو ہے وہ اب آخری ہے، اس کے بعد ہم مزید اس پہ نہیں کریں گے، وہ ہے وہ وفا ہی کی ایک وفا ہی ہے، یعنی وہ آتا ہے نا کہ بر ہے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، جو آپ کے ذمہ ہے، یہ اطاعت ہی کے ذیل میں ہے۔ وہ میں نے لکھا تھا تو وہ یہاں پر وہ اب بات ایسے ہو گئی، جیسے آتا ہے نا بر الوالدین۔ بر الوالدین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ والدین کے حقوق کو پورا کرنا۔ بر الوالدین کا مطلب ہے جو تمہارے اوپر والدین کے حقوق ہیں ان کو تم پورا کرو، اور اس کا متضاد استعمال ہوتا ہے حقوق الوالدین۔ بر کا یعنی بے یار و مددگار والدین کو چھوڑ دینا۔ والدین کو جیسے کہتے ہیں نا اہل علم کہ اولاد کو نہیں عاق کیا جاتا، والدین کو عاق کیا جاتا ہے۔
اصل میں قرآن کا یہ حقوق الوالدین، حقوق الاولاد کوئی نہیں ہے. حقوق الوالدین کا یہ مطلب ہے کہ والدین کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا اور اس کی کوئی پرواہ نہ کرنا. ٹھیک ہے. تو اور بر الوالدین کا مطلب ہے کہ جو والدین کے ساتھ وفاداری ہے تمہاری، اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرو. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ایک وہ آ گیا تھا مثال کے طور پہ، بارہ لے لیں. اچھا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق. اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے؟ سر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ غلطی ہے یا بے وفائی ہے؟ اگر آپ اصرار کر رہے ہیں اس پر جانتے بوجھتے تو یہ بے وفائی ہے. تو انسان سے غلطی ریپیٹڈلی ہوتی ہے. اب وہ ہر دفعہ وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ جیسے آپ میلے ہوتے ہیں نا، وہ آپ ہوتے ہیں میلے، ہر آدمی ہوتا ہے نا، اس کے بعد وہ نہاتا ہے اور اپنے آپ کو صاف کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا میلا ہونا یعنی اس کو اب نہانا پڑتا ہے، بدبو جسم سے آنے لگتی ہے، انسان ایسا ہی بنا ہوا ہے نا. تو اس کو کوئی نفرت کی نظر سے نہیں دیکھتا. نفرت کی نظر سے کب دیکھا جاتا ہے؟ جب آدمی کہیں گے کہ روز میلے ہو جاتے ہیں، میں نہاؤں گا ہی نہیں، میں نہیں نہاتا. یہ کھانا کھاتے ہیں پھر بھوک لگ جاتی ہے، میں نہیں ابھی کھانا کھاتا. پاگل ہے. میں روز گندا ہو جاتا ہوں، روز نہاتا ہوں، اتنے اچھے جناب پرفیوم لے کے آئے، وہ صابن لے کے آئے، تولیے، شاور لگوائے، یہ پھر نہاؤ، پھر شام تک پھر میلے ہو جاتے ہیں. تو بس وہ آدمی اب اس کی تحقیر کوئی نہیں کرے گا کہ یار یہ گندا انسان ہے کیسا. ہاں. تو بس یہ ہے کہ آدمی تجدید عہد، توبہ کیا ہے؟ توبہ آدمی کا روز کا عمل ہے نا. جیسے نہانا دھونا روز کا عمل ہے، ایسی توبہ روز کا عمل ہے. تو توبہ کون کرتا ہے؟ غلطیاں ہوتی ہیں، روز ہوتی ہیں. لیکن جو آدمی غلطی کرے اور توبہ میں دیر کر دے، توبہ میں دیر کرے، تاخیر کرے، یا توبہ کرے ہی نہ، تو یہ اب کیا ہے؟ یہ آدمی اب بے وفائی کی روش پہ چل پڑا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ مطلب یہ گناہ پر اصرار کر رہا ہے. تو اس پر ایک اصول بتایا ہمیں اہل علم نے کہ کوئی بھی کبیرہ، یہ بڑے سے بڑا جرم، وہ تو یعنی استغفار کے ساتھ کبیرہ نہیں رہتا. اچھا، اب استغفار کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ میں 10 سال بعد استغفار کر لوں گا. استغفار فوری عمل ہے. استغفار میں مبالغہ ہے، جلدی کیا جانے والا عمل. جیسے ہی گناہ کے نتیجے میں اندر کا حیوان گھائل ہوا، فوراً اس کو دبوچ کے رسی ڈالو، قلعے سے باندھو، ہوتا ہے نا. تو یہ آدمی جو ہے اب یہ توبہ کرے گا تو استغفار کے ساتھ کوئی بڑا گناہ بڑا نہیں رہتا، لیکن اصرار کے ساتھ کوئی چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا. یعنی چھوٹے سے چھوٹا گناہ اگر آپ اس کو جاری رکھیں اصرار کے ساتھ اور اس کو چھوٹے، اس کی ایک مثال بھی دی گئی. وہ مثال یہ کہ آپ اپنی کپڑوں کی الماری میں معمولی سے معمولی چنگاری بھی نہیں رکھتے کہ چھوٹی سی ہے، اسے کیا ہونا ہے، اس سب کچھ جلا کے راکھ کر دے گی. آپ حساس ہیں نا اس میں کہ نہیں یہ اس کو نہیں رکھنا. تو کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھے آدمی، اور غلطی ہو گئی غلطی، فوراً توبہ کرے، بس ٹھیک ہے. یعنی یہ مطالبہ ہی دین کا نہیں ہے کہ آپ گناہ نہ کریں، یعنی مطالبہ ہی نہیں، یعنی گناہ سے بچو، گناہ نہ کرو. یہ تکلیف مالا یطاق ہے، یہ آدمی سے مطالبہ کیا ہی نہیں جا سکتا، ظلم ہے. خدا ظالم نہیں. تقویٰ کیا ہے؟ گناہ سے بچنا. تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. تم نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے ظاہر کو پھیر لو مشرق یا مغرب کی طرف. ٹھیک ہے. کوئی اندھیرے کو زندگی کا حیات کا اصول بنا لے، کوئی اجالے کو بنا لے. نہ اجالا نہ اندھیرا، نہ نیکی نہ بدی، یہ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں کوئی کہے کہ نہیں مغرب کی طرف منہ کرنا ٹھیک ہے،
جب رونے کو کہ مشرق کی طرف منہ کرنا ٹھیک ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ اپنی ذات میں کوئی شے نیکی نہیں. اللہ تعالیٰ کہیں بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو، یہ نیکی ہے. اللہ تعالیٰ کہیں کہ اپنا خود رکھ کے اس کے برتن میں پیالہ اور کہو کہ تم نے چوری کی اور ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تو یہ سب نیکی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب نیکیاں ہیں. اللہ کے حکم سے جو بھی عمل آپ کریں وہ نیکی آپ مطلب ٹھیک ہے نا. اچھا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، لیکن نیکی کیا ہے؟ نیکی ہے ولکن البر بر من. نیکی کس کی نیکی ہے؟ اول اس میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو سوال ہے نا یہ بڑا اٹھتا ہے کہ مدر ٹریسا نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، تو اب ان کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر انہیں ایمان لانے کی توفیق ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ حضور ہم نے زمانہ جاہلیت میں جو نیک اعمال کیے ان کا کیا بنے گا؟ تو حضور نے فرمایا اسی کے بدلے میں تو تمہیں ہدایت نصیب ہوئی ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اگر ایک آدمی ایمان نہیں لاتا اور وہ نیک اعمال کرتا رہتا تو نیک اعمال کچھ ہوتے نہیں، وہ تو ایک خاص طرح کے آدمی کے نیک اعمال ہوتے ہیں. یعنی ولیکن البر، اب یہاں یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ نیکی کیا ہے. ہاں نہیں، اگر نیکی کیا ہے تو فلاں نے بھی وہ نیکی کی ہے تو حکم کیا ہوا اس کا؟ فلاں نے بھی یہ نیکی کی، نہیں یہ نہیں کہا نیکی اس کی نیکی ہے. یعنی ایک آدمی نے ایمان ہی نہیں لایا اور اس نے وہ کام کیا، وہ کہاں سے نیکی ہو گیا؟ یہ بات موجود ہے، اس پہ غور فرمائیں آپ، ہے نا جی، توجہ دیں اس پہ. کیا ہے؟ ولیکن البر بر من آمن باللہ، ایمان لائے اللہ پر، وہ اپنے پورے موجود ہونے کا مرکز خدا پر اپنے ایمان کو بنائے. یعنی وہ کل اپنی زندگی کے جس رخ پر زندہ ہے اس پر حاکم بنائے. کس کو؟ اللہ کو. یعنی جہاں جہاں اس کو یہ شعور ہے کہ میں ہوں، وہاں وہاں حکومت حکم اللہ کا چلے گا. یہ اگر آدمی مان لیتا ہے تو، اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ خدائے محمد ہے بس. یعنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ یہ کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جو اس بندے نے بتایا تم کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نکال دیا جائے تو آپ جس کو بھی پوج رہے ہیں وہ آپ کے دماغ کا گھڑا ہوا بت ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لائے اور آخرت، اس میں ایک ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی ہے. ورنہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد، ٹھیک ہے، اللہ نے اپنا پورا تعارف ہم نے کئی جگہ پڑھا نا، اپنا رحیم، کریم، شفیق، مہربان اس کے طور پہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنے اسماء جو بیان کیے تو وہ یہی ہیں کہ رحیم ہے. کہیں نہیں کہا میں مولم ہوں، ٹھیک ہے، میں معذب ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ رحمان ہوں، رحیم ہوں. ٹھیک ہے، یہ سب کہا. تو اب وہ قہار وغیرہ بھی اور عزیز کے معنوں میں استعمال کیا. اپنا غالب تعارف جہاں بھی بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ محبت، شفقت، درگزر. خود کہا، جیسے کل پرسوں ہم نے دیکھا کہ وہ اہل علم کہتے ہیں جہنمیں 7 ہیں اور جنتیں 8 ہیں درجات. تو وہ اللہ نے کہا نا کہ میری رحمت، میری، اتنا اونچا بول رہا ہوں لیکن پھر بھی سرور مجلس سے نہ نکل نہیں رہا ہے نا. تو وہاں کیا کیا؟ وہاں یہ کہ ایمان اللہ پر یہ آدمی کو گناہ سے نہیں روکتا اگر وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. بڑا مسئلہ کہاں ہے؟ بڑا مسئلہ یہاں ہے کہ ماننے والوں نے اصل میں خدا کو ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں، خدا کو ماننے میں آج بھی کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ ہے اس کو جواب دینے سے. ٹھیک ہے، وَيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی جس نے اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کی جواب دہی
کو تسلیم کیا کہ میں نے مر کے جواب دینا ہے، یا یہ شعور ڈیولپ ہو رہا ہے خاص. یہ آدمی یعنی اندر کی دنیا اس کی کیسی ہے اور باہر کی، یہ دونوں بتا دیا جائے گا. یعنی اصطلاح میں آپ کہہ دیں اس کا شعور اور وجود دونوں یہاں بیان. اس آدمی ایسا ہو اب یہ جو کرے گا وہ نیکی ہے. ورنہ یہ سوال قرآن کہتا ہے کہ اس کے سوال کی کوئی گنجائش نہیں کہ فلاں نے بھی نیک عمل کیا، پر نیک عمل ہوتا ہی کچھ نہیں. اچھا اب کیا گیا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ. فرشتوں پر ایمان اس لیے لانا ضروری ہے کہ یہ نبی کے دماغ میں پیدا ہونے والے کچھ خیالات نہیں ہیں، یہ باہر سے آئے ہیں. حق باہر ہے، ٹھیک ہے، وہ نبی پر بھی حاکم ہے، اور باہر سے فرشتہ آتا ہے. فرشتوں پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں تھی سوائے اس کے کہ اگر فرشتے نہ ہوں. یعنی فرشتوں پر ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حق کے اور ہمارے درمیان جو کورسپونڈنس ہو رہی ہے اس میں جو ہدایت ہم کو آتی ہے وہ باہر سے آتی ہے، وہ نبی کے ذہن میں نہیں پیدا ہوتا، خیال نہیں ہوتا، وہ اپنے الفاظ نہیں ہوتے اس کے. ٹھیک ہے، والکتاب، اور وہ فرشتے لاتے ہیں کتابیں اصول زندگی گزارنے کے. والنبیین. اب سب سے آخر میں نبی کا وہ پہلے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کیوں ہے ترتیب. سب سے پہلا ایمان ہے اللہ پر. سارے کے سارے ایمانیات اسی ایمان کی فروعات ہیں. اب جو ایمان باللہ، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ والیوم الآخر. ٹھیک ہے، آمن بالیوم الآخر، وہ ایمان لائے اللہ پہ، اور اللہ پہ، اور اس کو جواب کہاں دینا ہے؟ آخرت میں. ٹھیک ہے، اب اگر اس کو آخرت میں جواب دینا ہے تو یہ بتایا کس نے اور وہاں سے لیا کس نے؟ اوپر سے بات شروع ہو رہی ہے. فرشتوں نے. وہ کیا لیا؟ کتابیں. پہنچایا کس کے پاس؟ انبیاء کے پاس. بس یہ ترتیب ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ترتیب. آمن باللہ، ایمان لائے اللہ پہ، لے آئے اللہ پہ ایمان. اب وہ مشرکوں کو خدا نہیں ہے جو پوچھے نا. وہ یعنی جب شرک پہ قرآن تنقید کرتا ہے، بتوں پہ تنقید کرتا ہے، تو وہاں پر یہ سوال اٹھاتا ہے کہ انہوں نے تمہیں کوئی حکم دیا ہے؟ تو تمہاری مخلوق تمہیں حکم کیسے دے گی؟ ہم کوئی خدا کو حکم دیتے ہیں؟ ہم خدا کی مخلوق ہیں. مخلوق خالق کو حکم نہیں دے سکتی، وہ تمہاری مخلوق ہیں جنہیں تم اپنے خالق بنا کے بیٹھے ہوئے ہو. تو انہوں نے تمہیں کوئی حکم دیا؟ انہوں نے تمہیں کوئی حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو جواب کس کو دینا ہے؟ کسی کو نہیں. تو خدا بنا لیا اپنا، مزے کرو. اب جو دل ہے ان سے منسوب کر دو. ٹھیک ہے، اب خدا کو مانا کس خدا کو؟ جو جواب مانگے گا. اب جو جواب مانگے گا تو وہ اس نے وہاں سے بتایا فرشتے کو، دی کتاب، آئی نبی کے پاس. اب یہاں سے پھر ہمارے ساتھ بات شروع ہوئی ہے. والنبیین. ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہے؟ ایمان. یہ تو بن گیا، اور یہ ایمان باللہ ہے اصل میں. یعنی کل قرآن، کل انبیاء کے آنے کا مقصد واحد تعلق مع اللہ ہے. یعنی ٹھیک ہے، ہم جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں، ہماری ساری ذمہ داریاں، ان کا اگر ایک مرکز واحد مرکز، اگر آپ مرکز واحد ہی ہوتا ہے، لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں چونکہ وہ اس لیے واحد مرکز کہنا پڑتا ہے کہ آپ جس دکان پہ جائیں نا بازار میں، وہ اپنی فیلڈ کی مرکز ہوتی ہے. وہ 10-15 ہوتی ہیں، سب مرکز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سونے کی دکانیں 15-20 تو سب مرکز ہیں، کپڑے کی دکانیں سب مرکز ہیں، پتہ نہیں آپ کی شاخیں کہاں. ٹھیک ہے، تو اس لیے مرکز بھی سمجھ میں نہیں آتا ہمیں. تو مرکز وہ کیا ہے؟ وہ تعلق مع اللہ ہے، باقی سب اس کے تقاضے ہیں. اب جب یہ بن گیا اس تفصیل کے ساتھ، اور میں نے عرض کیا کہ رب صرف رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں باقی. اب اس کا ایک ہے تعلق مع اللہ، اور تعلق مع اللہ کے مقابل ہے دوسری چیز جو لے لیتی ہے جگہ، وہ ہے دنیا پرستی. ہاں، وہ ہے دنیا پرستی، یعنی مال پرستی. تو پہلا حصہ کیا ہے؟ یہ ہے مذہب کا بیان. دوسرا بتایا یہ کہ یہ آدمی اب زد میں کس کی آ جاتا ہے؟ یہ زد میں انسان اس دنیا میں سب سے
یعنی دنیا میں جب آتا ہے تو اس زمین کی گرد اڑ کر اس کے دل پہ پڑنی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ کیا ہو جاتا ہے؟ دنیا پرست، یعنی سرمایہ دار، یعنی کیپٹلسٹ، یعنی دکاندار، یعنی ایسے بازار میں جینے والا جہاں کے انسان صرف گاہک اور خریدار دکاندار کا تعلق آپس میں رکھتے ہیں، یعنی ایسی دنیا میں جینا شروع کر دیتا ہے یہ کہ جہاں انسان یا خریدار ہوتے ہیں یا دکاندار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا علاج بتایا. پہلا عبادات سے بھی پہلے، عبادات بعد میں آئی ہیں، وہ کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جو آدمی سخی نہیں ہے، جو بخیل ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی چیزوں کو سنبھال کے ذخیرہ کر کے وہ رکھنا چاہتا ہے اپنے پاس، ضرورت آج نہیں تو کل پڑے گی، پرسوں پڑے گی، ٹھیک ہے، وہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے ان چیزوں کی بھی جن کی دوسروں کو، یہ ایک مال پرست ہے. مال ہمارے دیہاتوں وغیرہ میں نا جانوروں کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے؟ مال مویشی. اچھا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آدمی سخی نہیں، بخیل ہے، کنجوس ہے، کثرت کی ہوس میں مبتلا ہے، بینک بیلنس بڑھانا چاہتا ہے، ہر وقت اس کو ایک ٹینشن رہتی ہے کہ میرا کاروبار کیسے ترقی کرے گا، میرا کاروبار کیسے، اور وہ کاروبار ترقی کرے گا کا مطلب ہے میرا بینک بیلنس کیسے بڑھے گا. یہ نہیں کہ میں 10 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ روپیہ روز کماؤں اور کروڑ روپیہ روز خدا کی راہ میں خرچ کروں، یہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ روز میرا بینک بیلنس کیسے بڑھے گا. آج میرے مطلب میں چھوٹی سی رقم گنتا ہوں اپنے مطابق، مطلب 1598 روپے 3 پیسے ہو گئے، تو 2 دن مجھے نیند آتی کہ 3 پیسے کہاں سے غائب ہو گئے، یہ 3 پیسے تھے اس دن، یہ کہاں سے کٹ گئے. تو پھر بتایا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے اربوں روپیہ بنا لیا ایک پیسہ کاٹ کے، تو میں کسی کو امیر کیوں ہونے دوں، اس کو 1 پیسہ بھی میں اپنے اس میں سے کہیں نکالنے دیتا ہوں. تو یہ آدمی جو ہے اس کو یہ اب جس مرض میں مبتلا ہے وہ مرض ہے دنیا. 2 مرض چیزیں ہیں، خدا پرستی اور دنیا پرستی. خدا پرستی پہلے بیان کی، دنیا پرستی کا علاج بتایا. علاج یہ دنیا مال پرستی ہے آدمی میں، ٹھیک ہے، اللہ نے یہ رکھی ہے محبت، تو یہ مرض بن جاتی ہے. تو اس کو مرض بننے سے بچانے کا علاج بتایا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، محبت تو ہے اللہ نے رکھی ہے، ٹھیک ہے. عَلَىٰ حُبِّهِ کا مطلب وہی آ گیا، کار مرداں، وہ مرد ہے، وہ غالب ہے اپنے مال پر، یعنی وہ اسے تقسیم کر سکتا ہے. جو تقسیم نہ کر سکتا ہو وہ غالب نہیں ہوتا نا، وہ تو خود اس کی وجہ سے تقسیم ہوا ہوتا ہے، بکھرا ہوتا ہے. تو کیا کہا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى. اب ترتیب بتائی، دنیا پرست، مال پرست، سرمایہ پرست، عبد الدرہم، بازار میں صرف ترقی کرنے کا شوقین، یہ سب کچھ تمام اخلاقیات وہ بازار کی قربان گاہ پہ پچھاڑ کر ان کا گلا کاٹنے پر تیار ہے، صرف اس لیے کہ ان میں سے کتنے من گوشت نکلتا ہے جس سے میں نے اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنا ہے. ہر صورت میں وہ تیار ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اپنے قرابت داروں سے دور ہوگا، سب سے پہلے اپنے خونی رشتے توڑے گا، سب سے پہلے اپنے خونی رشتوں کی باتیں اس کو زیادہ چبھیں گی. تو وہاں کیا کہا کہ یہ مال جس کی خاطر تم اپنے قرابت داروں کو قربان کر دیتے ہو، ان قرابت داروں پر یہی مال قربان کرو، اور یہ اللہ سے تعلق کا تقاضا ہے. تم اگر اپنے قرابت داروں سے یعنی اپنے رحمی رشتوں سے اپنا مال بچاتے ہو تو تم اللہ پر ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے.
ان سے مال بچاتے ہو کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ضرورت ہے لیکن تمہیں لگتا ہے کہ ان پہ لگا دیا تو میرے پاس کیا بچے گا. تو اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اپنے رشتہ داروں کی ضرورتیں پوری کرتے کرتے کنگال ہی رہے. اللہ اس آدمی سے یہ سب سے ترتیب میں پہلے کیوں بتایا؟ لوگ سب کرتے ہیں، پوری دنیا میں صدقہ خیرات جناب سب کچھ کرتے رہیں گے، نہیں کریں گے تو کہاں؟ اپنے قرابت داروں میں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، وہ احسان نہیں مانتے. نہیں، پرانی چپلشوں کے میں آ کر نہیں کرتے تو کرنا چاہیے. حضور کی حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ صحابی ہے کہ میرے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہوں، برا کرتے ہیں، اچھا کرتا ہوں، برا کرتے ہیں. حضور نے کہا تم یہ کرتے ہو تو تم اپنے پاؤں کے نیچے سے خاک اٹھا کے ان کے منہ پہ مارنے کرتے رہو. کوئی گنجائش اس کی نہیں ہے کہ آپ کے رشتہ دار نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا اور اس کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ اس کی مدد نہ کریں. پورا دین اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ادنا گنجائش مل جائے تو مجھے دکھائیے گا. وہ کیا ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہارا گریبان پکڑ لیں کہ بت کو سجدہ کرو، لڑیں، کپڑے پھاڑ دیں، تمہارے تھپڑ مارے تمہارے منہ پہ. نہیں، ان کے حقوق پھر بھی ادا کرنے ہیں. قرآن کے لحاظ سے جو آپ خرچ کیا بتا رہے ہیں اس میں کس طرح کے اسلام ماں باپ بہن بھائی ہر بندہ اسپینڈ کرتا ہے؟ ہر بندہ کہاں کرتا ہے؟ آپ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں. کرنا چاہیے. رحمی رشتے، رحمی رشتے کیا ہوتے ہیں؟ رحمی رشتے ہوتے ہیں ماں سے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا ہم کتنے فیمنسٹ ہیں مسلمان. رحمی رشتوں سے ڈیفائن، رحمی رشتے کتنی قدر ہے ان کی. سب سے پہلے کہا سرمایہ داروں نے بعد میں فیمنزم اپنایا. یہ تو سر یہاں پہ مال پہ بات ہو رہی ہے، سب سے پہلے ذوی القربہ، یہ نہیں رحمی رشتے. پھر اس کے ایکسٹینشن میں دیگر قرابت دار بھی آ جائیں گے نا، مطلب وہ بھی قریبی جو آپ کے ملازمین ہیں، نوکر ہیں، یہ ہیں وہ سارے. ٹھیک ہے، لیکن رحمی رشتے یعنی بیوی سے پیدا ہونے والے رشتے، باپ کی بیوی سے پیدا ہونے والے رشتے. ٹھیک ہے، اور دادا کی بیوی سے پیدا ہونے والے رشتے، نانا کی بیوی سے پیدا ہونے والے رشتے، یہ سب سے رحمی رشتے ہیں. یعنی نانی کی اولاد، دادی کی اولاد، دادے کی نہیں، نانی کی. رحمی رشتے کہہ رہے ہیں دادی کی، ہاں، اپنی ماں کی، اپنی بیوی، سب. تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ ذوی القربہ، قرابت داروں پہ. اس کے بعد والیتامى. ٹھیک ہے، یتیم کون ہوتا ہے؟ ہمارا ایک دوست تھا کالج میں بھی ہوتا تھا، یار میں فلاں جگہ پیسے نہیں دے سکتا، فلاں فیس نہیں دے گا، میرے ماں باپ یتیم ہے. تو ایسا نابالغ جس کا سرپرست والد نہ رہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بے آسرا ہو جاتا ہے. تو اس کا سہارا بننا یہ قرابت داروں کے بعد کیوں؟ آپ اس معاشرتی اہمیت کو دیکھیں کہ دین ایک پورا معاشرہ بنا رہا ہے. اگر بچے حرام کے تو ہوں گے تو ان کے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، یتیم رہ جاتا ہے. جس کا باپ مر گیا وہ اگر اس کو سہارا دینے والا کوئی نہیں بنے گا تو وہ آدمی بڑا ہو کر معاشرے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. وہ خطرناک ترین مجرم بنے گا اپنی محرومیوں کا بدلہ لینے کے لیے معاشرے سے. تو یہ ذمہ داری ہے سوسائٹی پہ، یہ خدا کو ماننے والوں پہ، کہ تم حرام کاری اور جو خاندان کو برباد کر کے جو تم ایک پورا معاشرہ بنانے کے چکر میں ہو، اس کی تو بات بعد میں ہوگی. یہ جو بچہ جس کا باپ مر جائے، اگر اس کا تحفظ کرنے والا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ بچا تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر کا حیوان بپھر جائے گا. اور اگر وہ بپھر گیا تو پھر اس سے اس معاشرے کو بچانا ناممکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے،
تو ان نابالغوں کو بالکل اس طریقے سے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ان کے سر سے کوئی سایہ اٹھ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں قائم کر کے دیں، اور اس پہ بہت کام آگے ہے۔ والمساکین، سکون سے ہے نا، یعنی والمساکین، ایسے لوگ جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہ رہیں، بظاہر بھلے چنگے لگیں گے لیکن آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، کوشش بھی کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ ملازمت پیشہ جو ملازمت، یعنی گھر کے نوکر شامل ہو گئے نا اس میں، مساکین میں، ٹھیک ہے، کہ وہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، تو کس نے پوری کرنی ہے؟ تو یہ مال خرچ کرو اور اس ترتیب سے خرچ کرو۔ پھر کیا ہے؟ وابن السبیل، ایسا آدمی جو اپنے علاقے سے دور ہے، اپنے گھر سے دور ہے، اپنے کنبے قبیلے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 3 دن کا فاقہ آ جائے تم کو تب تک نہ مانگو، اور گھوڑے پہ سوار ہو کے آ جائے تو دے دو۔ کیا مطلب ہوا؟ گھوڑے پہ سوار ہو کے اگر آ رہا ہے تو صاحب حیثیت آدمی لگتا ہے نا، لیکن مسافر ہے، گھوڑے پہ تبھی سوار ہو کے آئے گا نا، ضرورت مند ہو سکتا ہے، تو اس کو یہ مت کہو گھوڑا بیچ کے کھا لے لو نا، وہ جائے گا کیسے؟ ٹھیک ہے، تو اب یہاں کیا کہا؟ وابن السبیل والسائلین، ایک اور مسئلہ ہے، سوال کرنے والے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، لوگ بڑی تحقیق کرتے ہیں اس کی وجہ دنیا پرستی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جناب مجرم ہیں، بھیکاری، بڑے بڑے گھنڈے، مطلب اتنا بڑا جو جرم کی دنیا، یہ بھیکاری چلا رہے ہیں، کوئی نہیں چلا رہا۔ لوگ اس لیے نہیں ان کو دیتے، وہ اس لیے نہیں دیتے کہ مال اچھا لگتا ہے۔ سائل کو ایک دیا جاتا ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، دوسرا دیا جاتا ہے اندر جو حرام محبت ہے مال کی، اس کو نکالنے کے لیے، تو اس کی ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، یا تمہارے اندر کینسر بن رہا ہے، اس کو نہیں ٹھیک کرنا۔ وہ ایک بندے نے، ہمارے ایک استاد ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بڑا یہ جو ہیں مانگنے والے، ان سے تحقیق کر لینی چاہیے ان کی جب یہ، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اگر 1,00,000 2 لاکھ دینا ہو تو تحقیق کر لینی چاہیے۔ 10 روپے تم نے دینے ہیں، ہاں، اور تحقیق تم جناب وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن کے اس کی کرنی شروع کر دو گے، تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو یہ جو تم پیسے دے رہے ہو، یہ پیسے تم نہیں دے رہے، جو تم دنیا پرست ہو، مال پرست ہو۔ وسائلین وفی الرقاب، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف تاوانوں میں پھنس جاتے ہیں۔ کوئی قیدی ہے، کسی نے قرضہ لیا نہیں اتار پا رہا، کسی کا گھر رہن رکھ دیا کسی نے، کوئی سود میں جکڑا گیا، ان سب کو نکالو۔ تو پہلی بات کون سی بتائی ہے؟ ایمان کے بعد، ایمان کے بعد عبادات تو نہیں آئیں۔ ہمارے لوگ ایمان 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 کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، معاشرہ عبادات سے نہیں بنتا، معاملات سے بنتا ہے، معاشرت سے بنتا ہے۔ عبادات سے فرد بنتا ہے، جس کی معاشرت سے معاشرہ بنتا ہے۔ اس غلط فہمی سے ہم نہیں نکل رہے کہ معاملات سے، یعنی معاشرت سے معاشرہ بنتا ہے، عبادات سے نہیں۔ وہ تو یہاں کیا کیا؟ سب سے پہلے معاملات میں لوگ سب سے زیادہ کرپشن کہاں کرتے ہیں؟ بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے ولی اللہ، بڑے دین کے شوقین، کرپشن کہاں کر جائیں گے؟ مال کے معاملے میں، مال کے معاملے میں کریں گے، دل سے اتار نہیں پا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور آپ قرض سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ قرض کے بارے میں کیا ہے کہ رسول، جس کو پوری معیشت بنایا جا رہا ہے، ہماری معاشرت بنایا جا رہا ہے جس کو، حضور نے جنازہ پڑھانے لگے تھے اور پوچھا کہ قرض ہے کسی کا، تو ایک صحابی نے کہا کہ میرا ہے، حضور نے فرمایا کہ میں نہیں جنازہ پڑھاتا، تم پڑھ لو۔ انہوں نے معاف کیا تو پڑھایا۔ ایک صحابی آئے پوچھنے، ایک صحابی کہ حضور کیا شہید کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا؟ حضور نے کہا ہاں۔ پھر وہ چلے گئے، پھر ان کو بلوایا اور ان کو کہا کہ سوائے قرض کے شہادت سے بڑا کوئی درجہ ہے، نہیں معاف ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو بڑے بڑے نیک اور اچھے لوگ کہاں کرپشن کرتے ہیں؟ مال کے معاملے میں۔ کوئی نیکی نہیں ہے اگر آدمی مال کے معاملے میں دیانتدار نہیں ہے تو۔ ٹھیک ہے، مال خرچ کرنا، وہ کیسے خرچ کرے گا؟
ٹھیک ہے. تو حضور نے, حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حضور آپ نے قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس لیے کہ جو قرض جس پہ قرض چڑھ جاتا ہے وہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو کس مطلب تمہارے اندر ایمان ہے, میں کیا کروں؟ کوئی ایمان کی ویلیو نہیں ہے. اگر تم مال پرست ہو, دو محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی, اللہ کی اور مال کی, یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. پورا قرآن پڑھیے, حدیث کا پورا ذخیرہ کھنگال لیجئے, ٹھیک ہے, کہیں آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ یہ اکٹھی ہو سکتی ہیں ایک سطح پہ برابر. تابع کرنا پڑے گا اللہ کی محبت کے, مال لگانا پڑے گا اللہ کے لیے. زبان سے تم نے جھاگ اڑا دی, ٹھیک ہے, پاگلوں کی طرح تم باتیں کر رہے ہو, ہاں, مال خرچ کرنے کی طرح تمہیں جو ہے وہ تمہارا دل میں گھٹن محسوس ہوتی. یعنی جو آدمی مال نہیں خرچ کر سکتا, اب لوگوں کو یہ بات عجیب لگتی ہے, لوگ اٹھ کے چلے جائیں سارے شاید, ٹھیک ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل مال خرچ کرنا ہوا ہے جب تمہیں غریب ہونے کا ڈر ہو. وہ اور غریب ہونے کا ڈر ہو کہ میں لگا دوں گا غریب ہو جاؤں گا, یہ حدیث نہیں ہے. اس پہ بحث کریں نا یار. یہ داڑھی کے اس پہ سائز پہ اور ٹخنوں کے اس پہ اور یہ سب ٹھیک ہے, لیکن دین کیا کہہ رہا ہے کہ اس پہ بحث کرو. ٹھیک ہے, کہ ایک آدمی مال کا لالچی ہے کہ نہیں. اگر وہ مال کا لالچی ہے, بخیل ہے, ہاں, تو اس آدمی کی کوئی ایمان شمان نہیں ہے. ایمان توکل کے بغیر کوئی ہے؟ کوئی نہیں نا. تو غربت میں خرچہ کرنا, غریب ہونے کے ڈر سے, یعنی غربت میں نہیں, غریب ہونے کے ڈر سے جو خرچہ کر رہا ہے اس کے باوجود وہ توکل ہے کہ نہیں. کتنی آپ نے جناب اکتاہٹ سے کہا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کہ ہاں بس بھی کرو آگے چلو. میں ایک دفعہ ایک جگہ, کافی عرصہ ہو گیا مجھے یاد ہے اب بھی, کہ ایک دفعہ اسی طرح گفتگو تھی, ایک گھنٹے سوے گھنٹے کی, 1.5 گھنٹے کی. تو وہ میں پوری کوشش کی اس میں کہ میں یہ واضح کروں کہ میں دنیا کے خلاف نہیں بول رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کو خدا پر ترجیح دینے میں. ساری گفتگو 1.5 گھنٹے ختم ہو گئی. ایک صاحب وہ پہلی صاحب میں کہتے تھے, بہت غصے میں بیٹھے ہوئے تھے ایسے, کہ وہ مجھے کہتے ہیں یہ تو ساری رہبانیت بیان کی ہے تم نے. تو اسلام میں بھی رہبانیت ہے, وہ اپنے طریقے سے ہے. حضور نے کہا ہے کہ یہ اسلام کی رہبانیت ہے, یہ اسلام کی رہبانیت ہے, یہ اسلام. تو مال خرچ کرو وہ نہیں ہے. وفی الرقاب, اب آئی بات, وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّکَاةَ. دین یہ سورہ بقرہ میں ہے, یہ معاشرت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. ایمان کے بعد معاشرت میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے مال کے معاملات, وہاں پہ کہا لگاؤ اس کو. اور یہ فرض مال کا خرچ نہیں ہے, وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّکَاةَ یہاں فرض آیا ہے. وہ پچھلا جو آیا نا وہ فرض نہیں تھا, لیکن وہ فرض تھا, وہ ایمان کے ہونے پہ ثبوت ہے. اس سے بڑا فرض کیا ہوتا ہے؟ تو معاشرہ بنانا ہے نا, تو معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ معاشرہ معاشرت سے بنتا ہے. وہ عبادات تو یہاں آئیں, وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّکَاةَ. زکوٰۃ یہاں ہے, زکوٰۃ پیچھے کہاں ہے؟ وہ تو فرض مال نہیں ہے. یعنی یہ جو کہا نا کہ کیا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ, تو زکوٰۃ تو پھر بھی دے دیتے ہیں, یہ مان لیتا ہے مسلمان وقت کے ساتھ ساتھ کہ یہ میرا ہے نہیں. تو زکوٰۃ دینے والے کے دل میں بھی زکوٰۃ کا جو مال دے رہا ہے ممکن ہے اس کی محبت نہ رہے, دوسرے کی ہوتی ہے. زکوٰۃ بھی حساب کر کے نکل. کبھی یہ اسراف کرتے ہوئے حساب کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا. زکوٰۃ دیتے ہوئے بیٹھ جاتے ہو اشاریہ,
اشاریے کا حساب کرنے کے لیے. تو تمہارا یہ پورا حساب بتا رہا ہے کہ تم دنیا پرست ہو. یعنی تم کر خدا کے لیے حساب رہے ہو، لیکن تمہارا یہ پورا حساب یہ بتا رہا ہے کہ تم دنیا پرست ہو. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگلی بات دوبارہ پھر اقام الصلاۃ میں بھی رخ جوڑا. پہلا کہاں؟ آمن باللہ، اقام الصلاۃ وہ جڑ گیا. اور دوسرا ایسا کون سا تھا؟ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور وہ ہے، اور اس میں کیا ہے؟ وآت الزکات. ایمان صرف فرض نماز نہیں ہے نا، اور مال خرچ کرنا صرف فرض زکات نہیں ہے. تو یہ دونوں آئے اوپر، دونوں سے جوڑ لیں. لیکن اوپر سب سے پہلے جو دونوں جو آئے، ایمان اور اس کے مقابلے میں حب دنیا، اس کو ختم کرنے کے لیے مال کا خرچ، اس کی پوری ترتیب تفصیل کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد نیچے ہے اس کے فرض نماز اور فرض زکات جو مال کے ضمن میں ہے. ٹھیک ہے. اور ان پھر دونوں کو اوپر خدا سے جوڑ دیا، زکات بھی اور یہ بھی، یہ بندوں سے ہوتی ہوئی پھر آگے خدا کے ساتھ جڑ جاتی. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد اگلی بات کیا ہے؟ وہ کٹھن ہے. وعدہ پورا. تم نوکری کے پیسے لے رہے ہو، یہاں تمہیں کس نے کہا تلاوت قرآن کرنے بیٹھ جاؤ؟ اگر وقت نہیں ہے تو، یعنی وقت ہے تو یہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. فرض نماز کی بات بھی یہاں پہ نہیں ہو رہی. تمہیں یہاں کس نے کہا تم دین کی تبلیغ شروع کر دو؟ اس وقت میں جب تم نے حاضر دماغ یہاں رہنا ہے اس پیسے کے معاملے میں جس کا تم نے وعدہ کر کے پیسے لے رہے ہو. ٹھیک ہے. تم ایک آدمی کی حفاظت کا عہد لیتے ہو کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، تو اس کو گولی مارنی ہے نا، تو پہلے استعفیٰ دو. ٹھیک ہے. والموفون بعہدہم، وہ ریاست کی سطح پہ بھی کہا ہے کہ اگر نہیں وعدہ پورا ہو سکتا تو اٹھا کے پھینکو اور کہو کہ تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی، وہ نہیں سمجھ آئے گی وہ. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ اپنے وعدے کی پابندی کرتے ہیں جب وہ وعدہ کر لیتے ہیں. تم نے ایک عورت سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ وفادار رہوں گا، تم نے ایک مرد کے ساتھ عہد کیا کہ میں تمہارے ساتھ وفادار رہوں گی، تم نے خدا کے ساتھ عہد کیا کہ میں تمہارے ساتھ، یہ بر ہے، یہ پورا وفا کا نظام ہے. کوئی عہد نہیں ہے تو کون سی وفاداری نیکی ہے؟ والموفون اذا عاہدوا، خود عہد کیا ہے. وہ کیا ہے؟ الوفاء بما جعل علی نفسہ دون الغدر والنقص. تم نے خود کیا ہے، خود کیا ہے. اذا عاہدوا، وعدہ کیا تم نے ایک مرد کے ساتھ، تم نے ایک عورت کے ساتھ، خدا کو حاضر ناظر جان کے وفادار رہنے کا تو کتنا بڑا جرم ہے. بے وفائی شرک جتنا گناہ ہے. ٹھیک ہے. جہاں انسانوں کے درمیان، مرد عورت کے درمیان ہونے والے وعدوں کی پاسداری نہیں کی جاتی، وہاں خدا کے ساتھ تعلق کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی. یعنی آپ نے اگر ایک معاشرے سے خدا کے پر ایمان کی تاثیر کو ختم کرنا ہے تو وہاں جنسی کرپشن پھیلا دیں، صورت پرستی پھیلا دیں، اور بتائیں. یہ ٹھنڈا نہیں ہے تو کیا ہے وہاں پر؟ کیا کرنا ہے؟ مرد اور عورت کے در شیطان کیا کرتا ہے کہ میں نے آج نماز سے روک دیا، یہ روک دیا. چیلوں سے پوچھتا ہے، حدیث ہے نا، انہوں نے پوچھا کہ آج میں نے مرد اور عورت کے درمیان پھوٹ ڈال دی. ٹھیک ہے. میں کیا ہے؟ میں فیمینزم کی 5th ویو ہوں. ایک مرد کا منہ ادھر ہے، عورت کا منہ ادھر ہے، یہ دو مل کے ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ شیطان ان کو گلے لگاتا ہے اٹھ کے کہ یہ تم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، کہ یہ جو تم نے عورت اور مرد کے درمیان پھوٹ ڈال دی. تو عورت اور مرد کے درمیان پھوٹ ڈلنے کے باوجود ان کا حیوانی تعلق نہیں ختم ہو سکتا، انسانی ختم ہوگا. تم نے عورت اور مرد کے درمیان جھگڑا ڈلوا کے
ان کے درمیان حیوانی تعلق کو ختم نہیں کیا، اس میں ایگریشن بڑھ گیا ہے، اور اس کی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ جہاں سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تم دیکھنا نہیں چاہتے، تمہاری ساری محنت پہ پانی پھرتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا پہلے سینکسز 2 تھیں اب 5 ہیں، توڑ دو پورا نظام اس کا. ہاں تو اب کیا ہے؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، نوکری کا وعدہ کیا تم نے خدا سے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایک عورت کے ساتھ تم نے وعدہ کیا جو نظر اس کا حق ہے تم کسی غیر پہ نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے، نہیں ڈال، یہ جو تم کرو گے تو تم عہد شکنی کر رہے ہو. اب اس میں ایک بات رہ گئی، وہ میں ضرور کرنا چاہوں گا، یہ میں جلدی سے ختم کر رہا ہوں، تھوڑا سا رہ گیا بس. وہ یہ ہے کہ ایک بات اس میں چھوٹی سی، کہ جو آدمی، یہ مردوں کا مسئلہ بتانے لگا ہوں، کہ جو مرد پہلی عورت سے محبت کے باوجود دوسری شادی کرتا ہے، اس کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، ظاہر ہے کہ محبت کے باوجود کر رہا ہے تو اس کی کوئی مجبوری ہے، یہ انسان ہے. لیکن پہلی بیوی سے اکتا کر دوسری شادی کرنے والا آدمی یہ عہد شکن ہے. اس نے کوئی نہ کوئی ایسا وائرس اپنے اندر پالا ہے جس نے اس کو یہاں تک، یعنی پہلی بیوی سے اکتا کر دوسری اور شادی کی طرف جانے والا آدمی یہ بے وفائی کی نفسیات رکھنے والا آدمی ہے، اور یہ دینی احکامات کی تحقیق اس مرض کی وجہ سے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات میں نے سرسری کہہ دی، اگر اس میں کسی نے جھگڑا کیا تو پھر میں بھی اس کے ساتھ لڑوں گا، لیکن یہ جب اگر ہوا تو ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہے کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. ہاں بھائی، باسا اور ضراء کا کیا مطلب دیکھا ہے؟ جی تو کیا ہے؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، باسا وہ مالی تنگی میں صبر کرتے ہیں، وَالضَّرَّاء اور جسمانی تنگی میں صبر کرتے ہیں، وَحِينَ الْبَأْسِ اور جنگ میں صبر کرتے ہیں. ان پر یہ کیا ہے؟ صابر کون ہوتا ہے؟ وفادار. صرف وفادار صابر ہوتا ہے، بے وفا صابر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کوئی بے وفا آپ صابر نہیں دیکھیں گے. یہ جتنے جرائم آپ کو ایسے مل رہے ہیں جو بھیانک جرائم ہیں، جو آپ کبھی مذہبی لوگوں کے عنوان سے، کبھی جدید لوگوں کے عنوان سے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، تو اصل میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ حیوان کو انسان پر مسلط کر دیا ہے. یہ سرمایہ دار کی ضرورت ہے کہ انسان کو حیوان، یعنی آپ نے اس کو، انسان کو حیوان کی پشت پہ نہیں بیٹھنے دینا، انہوں نے انسان کو حیوان کے جبڑے میں پھنسا دیا ہے. یعنی میرے انسان کو میرے حیوان کے جبڑے میں کس دیا ہے انہوں نے. لیکن نبی آئے تھے کہ میرا حیوان میرے انسان پر سواری کر کے اس کی لگام پکڑے اور اس جذبے کو خدا کے صراط مستقیم پر تیزی سے آگے بڑھنے کے لیے استعمال کرے. اس کو سوار، اسی جذبے کو پہ سوار ہو کر اس کو یعنی قوت بنائے اپنی. لیکن انہوں نے یہی دنگل بنا دیا. ٹھیک ہے، یہاں سے کیسے نکلوں گا آگے میں؟ ٹھیک ہے جی. وحین الباس اولئک الذین صدقوا، سچ بولنے والے، اور یعنی سچ بولنے والے نہیں، سچے کون ہیں؟ الذین صدقوا، وہ ہیں جو اس اوپر کے معیار پر پورے اتر رہے ہیں. یہ لوگ کوئی کام کریں گے، کوئی بھی کام کریں گے، وہ نیکی ہے. یہ اس مزاج والے، کون سے مزاج والے؟ اللہ پہلے ہے، دنیا اس پر قربان ہے، اس کے حکم کے نتیجے میں فرائض کی ادائیگی ہے، وعدوں کی پابندی ہے،
اس میں آنے والے مسائل پر چاہے وہ ذات میں آئے معاشرے میں آئے اس پر صبر ہے اور ڈٹا ہوا، اس پہ ہلنے والے نہیں ہیں، اس پہ کھڑے ہیں۔ اور آگے کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اگر متقی ہیں تو یہ لوگ ہیں۔ تقوی بھرپور عملی زندگی گزارنے والے آدمی کا تقوی ہے، غاروں میں جا کے بیٹھ جانے والا، جنگلوں میں جا کے بیٹھ جانے والا، دنیا سے بھاگ کر کسی کونے میں بیٹھ جانے والا، اس کا کوئی تقوی نہیں ہے۔ متقی وہ ہے جو بھرپور عملی زندگی گزار رہا ہے۔ اوپر کی پوری دیکھ لیں، ایمان لانے کے بعد کل کی کل زندگی عملی زندگی ہے۔ بتائیے، مال کا خرچ، ٹھیک ہے، مال کے خرچ کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، وعدوں کی پابندی، اور اگر آپ بھاگے ہوئے ہیں تو آپ سے صبر کا مطالبہ کون کرے گا؟ صبر کا مطالبہ اس کے لیے ہے جو خم ٹھونک کے باطل کے مقابلے میں میدان میں کھڑا ہے۔ یعنی جو بھاگ گیا اسے کون کہتا ہے صاحب صبر کرو، صبر کرو؟ بھاگے ہوئے کو کون کہتا ہے صبر کرو؟ بھگوڑے اور مفرور سے صبر کا مطالبہ کون کرتا ہے؟ تو کہا متقی کون ہے؟ متقی صابر ہے، متقی وفادار ہے، متقی میدان جنگ میں، گھمسان کی جنگ میں کھڑا ہو کر دشمن کی طرف ہر قدم۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین پہ کیا ہوا؟ جب وہاں پر وہ تیر برس رہے تھے کہ بڑے بڑے جری عرب جو تھے ان کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے وہ جھنڈا چھین لیا اور اپنے ہاتھ میں جھنڈا رکھا، جس طرف سے تیر برس رہے تھے اپنی گھوڑے کی سواری کا رخ اس طرف کیا، اور اس کے بعد کہا کیا کہ انا ابن مطلب انا النبی لا کذب۔ جس طریقے سے عبد المطلب کا بیٹا ہونے میں میرے نسب میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی انسانوں سے اس میں، اسی طریقے سے خدا سے میرے تعلق یعنی میرے نبی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کس طرف رکھا؟ رخ اس طرف رکھا جہاں سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ یہ صبر کی مثال ہے۔ یہ صرف ایسا نہیں آدمی تھا جس نے صرف اوجریاں اپنی کمر پہ رکھوائیں، اپنے گلے میں پٹے پڑوائے اور وہ ان کو گھسیٹا گیا اور ان کو گالیاں دی گئیں اور ان کو پتھر مارے گئے اور ان کو زخم آئے اور وہ جبرائیل آئے اور کہا کہ نہیں میں ان کو کچھ نہیں کہتا۔ یہ وہ آدمی صرف نہیں ہے، وہی پہاڑوں کے درمیان پتھر کھانے والا، وہی جس وقت پہاڑوں سے تیر برس رہے تھے تو اس نے اپنی سواری کا رخ، اپنی آنکھیں وہ ان تیروں کی طرف رکھی، اسی طرف بڑھتا چلا گیا، نہیں ہٹا پیچھے۔ اور اس کے بعد وہاں سب کو حوصلہ ملا اور وہ آئے۔ یہ صابر ہیں، ہاں، اپنی انفرادی زندگی میں یہ صابر، جس کے پاؤں اکھڑ جائیں، جو بھاگ جائے، صابر۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آیت بر اصل میں آیت وفا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اب میرا خیال ہے بہت امتحان ہو گیا آپ لوگوں کا، تو اس پہ آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو، جس کا ہو وہ کر لے، جس کا نہیں وہ چھٹی کرے، اور کلاس اب ختم ہو گئی ہے۔ اور سر دنیا کا مال ابھی جو کمانے کی وجہ ہوتی ہے کہ دنیا کی آسائشیں، اچھی گاڑی ہو، اے سی لگاؤ، بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں، لوگ اس کے لیے بھی قرضے لیتے ہیں، یہ سب چیزیں کرتے ہیں، تو اس کو آپ کس کیٹیگری میں دیکھتے ہیں؟ اگر ایک چیز اس کے لیے قرضہ لینے کی نہیں کوئی گنجائش نہیں، ایک فون 10 سال فون کی گنجائش ہے، تو میں کیوں کسی سے پیسے لے کے میرا فون لوں؟ اس کے لیے قرضہ مقروض، اس کے لیے مقروض ہونے کی کہ میں آسائش میں جاؤں، آسائش کے لیے مقروض ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ضرورت کے لیے ہے۔ ضرورت کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کے پورا نہ کرنے سے ضرر واقع ہو، سیریس نقصان ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو آدمی آسائش کے لیے قرض لینا، مطلب یہ فقہ کی زبان میں نہیں لیکن حرام ہے، آسائش کے لیے، چاہے یہ اسلامی بینکنگ کر رہی ہو کوئی بھی، مطلب یہ انسانوں کو مقروض بنانا دنیا کے لیے، یہ انسانوں کو دنیا دار بنانے کا سب سے مؤثر حربہ ہے، کچھ اور ان کو سوچتا ہی نہیں۔ لوگ خود ہی جاتے ہیں اس طرح، نہیں، خود ہی جاتے ہیں تو خود ہی کو روکا جا رہا ہے نا۔ آسائش کے لیے مقروض ہونے والے کا جنازہ حضور نہیں پڑھا ہے، حضور
ضرورت کے تحت پڑھانے والے کا نہیں پڑھا رہے, آسائش کے لیے لینے والے کا کیوں پڑھائیں گے؟ یعنی میں سہولت میں رہوں اس کے لیے میں قرض لے رہا ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم دوسروں کی سہولت میں رکھنے کے لیے جہاد کرو. قرض لینے والا تو محتاج ہو جاتا ہے, وہ تو فقیر بن جاتا ہے, وہ تو مسکین بن جاتا ہے. نبی مجاہد بنانے آئے ہیں نا, کہ اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے دوسروں کو آسائش دو. قرض کی نفسیات رکھنے والا تو طفیلیہ ہوتا ہے, پیراسائٹ ہوتا ہے. جو ہم ہیں, وہ آج میں نے ایک جگہ بڑا اچھا پڑھا, وہ مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. خوشی تو نہیں ہوئی, مطلب مجھے لگا کہ جو گالی میں دینا چاہ رہا تھا وہ میں نہیں دے سکا تو اس نے دے دی. جیسے لوگ جون ایلیا کو پسند کرتے ہیں مثال کے طور پہ, سڑے ہوئے اشاروں کو, تو مطلب ایک سڑے ہوتے ہیں اندر سے. اب وہ خود تو اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ دے سکے, کچھ آتا ہی نہیں, تو اس کو کہتے ہیں کہ ہاں ہاں اس نے ہماری جگہ دے دی تو چلو یہی ہمارا امام ہے نا جی. تو تو وہ کیا کہا کہ وہ ایک باکسر کھڑا ہوا ہے ادھر پاکستان کا پہن کے اور دوسرا امریکہ والا, ایک طرف پاکستان ایک, دونوں باکسر کھڑے ہیں. تو اس سے کہہ رہا ہے کہ دیکھ لو, سوچ لو پہلے میرے ساتھ لڑائی کرنی ہے کہ مدد مانگنی ہے. امریکہ پاکستان سے کہہ رہا ہے. تو جہاں قرض عام ہوگا وہاں دنیا پرستی عام ہوگی. ایسے لوگوں کو قرض دینا, خرچ کرنا اس آیت کی کیٹیگری میں آتا کہ نہیں آتا؟ کون سے لوگوں کو؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ڈسکشن ہوتی ہیں جی کہ بچے دین میں پڑھا رہے ہیں, خرچے پورے نہیں ہو رہے, وہ ان وجوہات کی وجہ سے کہ نہیں ہو رہے آپ کے, تو آپ ایسے لوگوں پہ خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں, کیوں کر سکتے ہیں؟ جو ضرورت مند ہیں وہ ختم ہو گئے, جب ان کو ختم ہو جائیں تو پھر ان کو دے دیں. کوئی جواز نہیں ہے, اور خدا پوچھے گا ان لوگوں سے جو مقروض ہو رہے ہیں. یعنی بچے ان سکولوں میں پڑھیں, سوال یہاں پہ ایک ہے, ان بچوں کو دنیا دار بنانے کے لیے یہ پریشانی ہے یا دیندار؟ بتائیں. تو اس کے لیے مقروض ہونے کا تو تم سارا دین تو تم نے قربان کر دیا. یعنی جو تم ان کو اسکولوں میں پڑھا رہے ہو تو تم دنیا دار بنانا چاہتے ہو نا. تو ہم کہتے ہیں یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا دار بننے کا مطلب ہے کہ تم دنیا میں پیچھے, دنیا دار نہ بنو یعنی دنیا میں پیچھے رہ جاؤ, یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان اور دین کو قربان کر کے دنیا میں آگے کیوں بڑھ رہے ہو؟ سود کھاؤ پھر 4 دن بعد یہ بھی جائز کر لو پھر. جب مطلب جہاں قرض جائز ہو جاتا ہے وہاں سود حرام ہو ہی نہیں سکتا. جہاں قرض کی معاشرت کو تم عام کر دو وہاں تم سود کو کیسے ختم کرو گے؟ ذرا بھولے بادشاہ یہ بتائیں مجھے. او بھائی سود کس سے لیا جاتا ہے؟ مقروض سے بھائی حضرات. اور قرضہ کیوں لینا پڑتا ہے؟ اسراف کی خواہش میں. مصرف پہلے مقروض ہوتا ہے پھر سود کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے. تو ادھر تم صارفین کی سوسائٹی بنا کے اسراف کو بڑھائے جا رہے ہو, اس کے نتیجے میں تم قرض خود دے رہے ہو, اور اس کے خلاف کوئی بول نہیں رہا, سود کے خلاف بولے جا رہے ہیں. اس کے خلاف بولو نا, اسراف کے خلاف بولو, قرض کی معاشرت کے خلاف بولو. پہلے انہوں نے اس کے ذریعے پورے میڈیا کے ذریعے اسراف کو عام کیا, فضول خرچی کو, تبذیر کو عام کیا, گناہ پہ خرچ کو. اس کے بعد انہوں نے کہا پیسے ہم دیں گے, تو انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے, ہم سے بھی لے لو, اسلامی فلاں سے لے لو. اس کے بعد پھر تم نے کہا نہیں سود نہیں, حرام, سود حرام. کیا مذاق بنا رکھا ہے اس کو؟ نہیں سود ختم ہوگا تم اسراف اور قرض کے خلاف نہ لڑے تو. لڑنا ہے تو اس سے لڑو کہ قرض لینا بند کرو, اپنی ضرورتیں گھٹاؤ, ہاں اسراف کو بند کرو اور پھر کرو. مطلب یہ میرا موبائل خراب تھا, ہو گیا ایک دن, نہیں اتفاقاً خراب نہیں ہے, ٹھیک ہے خراب ہو گیا, مجھے چلانا ہی یہ آتا ہے. تو یہ بہت بڑی ہستی کا فون ہے ذرا اس کو. تو وہ اپنی کرامت آپ بتانے لگا نا, کبھی کبھی ہو جانا چاہیے نا ایسے بھی. تو ہاں میں ایسے ہم ہی خرچہ کر رہا ہوں ادھر. تو
لیکن وہ ایک نظر ہوتی ہے جو پہچان لیتی ہے نا. ہاں تو ایک ہاں اچھا وہ کیا ہوا کہ انہوں نے جناب شور مچا دیا کہ وہ ایک جگہ حادثہ ہو گیا ایسا کہ موبائل کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا. وہ کوئی روز کا مسئلہ نہیں ہے, وہ ایک دفعہ ہو گیا. اس نے دیکھا اور کہہ رہے تم نیا فون لو. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پیسے میں دیتا ہوں, تم لو فون لو. میں نے کہا کیوں؟ وجہ یہ اس کے کیوں کو کوئی جواب نہیں. جب یہ میری ضرورت ابھی بھی میری ضرورت جو ہے میری اپنی ضرورت کے مطابق کہہ رہا ہوں, اس سے ابھی بھی یہ 50% زیادہ ہے اب بھی, تو کیوں؟ اس کے مطلب جو ہم نے رکھے ہوتے ہیں یہ سارے یہ والے, تو یہ ہمیشہ ہماری ضرورت سے 80% 90% زیادہ ہوتا ہے. یہ خرچ اسراف کیوں نہیں ہے؟ اور یہ اب ہمارے لوگ سمجھتے نہیں. ہم چونکہ اللہ کے حکم سے اب عجیب و غریب مخلوق ہیں, یعنی ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, پڑھنا نہیں چاہتے. یہ لوگ اب پوری دنیا میں شور اس پہ ہے نا, ہمارے ہاں تو نہیں, ہم پوری دنیا میں ہیں ہی نہیں, ہم تو دنیا میں ہیں ہی نہیں نا. ہم تو دنیا کی دم پہ لگا ہوا ایک گندا بال ہے, جو جھڑ بھی گیا تو دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, وہ ابھی ایک شور ہے کہ یہ اصل میں جو کنزیومرزم ہے نا, یہ چیزوں کی کھپت کا نظام نہیں ہے, یہ کنزمپشن آف سمبلز ہے. یہ علامتوں کی کنزمپشن کا زمانہ ہے. یہ برانڈ کیا ہے؟ سمبلز ہے. ٹھیک ہے, تو لوگ ان سمبلز کو کنزیوم کر کے اپنی شخصیت بنا رہے ہیں. اسراف اس سے وجود میں آ رہا ہے. اس سے لڑو, فضول خرچی سے لڑو, قرض سے لڑو, پھر سود سے لڑنے کا کوئی مطلب ہے نا. تم ایکلیز کی ہیل میں تو تیر مارنا نہیں چاہتے, تو شمشیر زنی میں وہ تمہیں پچھاڑنے دے گا؟ بیسک ہیومن رائٹ بھی کہتے ہیں کہ ہر بندے کا حق ہے کہ یہ چیزیں ہوں. یہ بھی ٹرم بڑی استعمال ہوتی ہے. ہر بندے کا حق کا مطلب کیا ہے کہ ہر بندے کا حق ہے وہ اپنی خواہش جیسے چاہے پوری کرے. اس کو ہیومن رائٹس کہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی خواہش جیسے چاہے پوری کرے. اس پر باہر سے یعنی انسانی دنیا سے باہر سے کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. یہ ہیومن رائٹس ہیں. چاہے پوری کرے تو کوئی بھی راستہ بنا دے گا. ہاں تو کوئی بھی اپنا لے, کوئی بھی اپنا سکتا ہے. جو ہم پیچھے پوائنٹ ڈسکس کر کے آئے ہیں وہ اسی راستے پہ چل جائے گا تو وہ نظام کو تو پھر وہ سپورٹ کر رہا ہے نا, طرح سے وہی چین بن رہی ہے کرے گا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں بیسک ہیومن رائٹس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی خواہش جیسی چاہے پوری کریں. اس میں صرف ایک مسئلہ ہے کہ میری خواہش پورا کرنے کے نتیجے میں آپ کی خواہشات کے نظام میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. بس قانون یا ریاست اتنی حد تک چاہیے, اس سے زیادہ نہیں. میری خواہشات ہیں, آپ کی خواہشات ہیں, یہاں پہ ایک ممکنہ ٹکراؤ آ سکتا ہے. جیسے چاہے میں اپنی خواہشات کو پورا کروں, جیسے چاہے آپ اپنی خواہشات کو پورا کریں, صرف ایک ہے کہ میری اور آپ کی خواہشات کے درمیان کہیں ٹکراؤ آ سکتا ہے. اس کے لیے ہم قانون سازی کریں گے. وہ بھی مستقل نہیں ہوگی, عارضی ہوگی. وہ مستقل نہیں ہے کہ مطلب یہ قانون اب بن گیا ہے, نہیں. یہی لیگل پازیٹیوزم ہے نا. نیچرل لا میں تو آپ مستقل بناتے ہیں کہ نہیں, اس اصول کو نہیں توڑا جائے گا. بس تو میرے اور آپ کے درمیان ٹکراؤ آ سکتا ہے. اس ٹکراؤ کو حل کرنے کے لیے عارضی طور پر ہم ایک قانون سازی کریں گے. کوئی مستقل ہے, کل میری خواہشات بدل جائیں, آپ کی بدل جائیں, اس سطح پہ ہمارا ٹکراؤ ہی نہ رہے, ٹھیک ہے, تو ہم قانون بدل کے کوئی اور بنا لیں گے. بس آپ اپنی جو خواہش جیسی چاہیں, جب چاہیں, جس وقت چاہیں, جیسے چاہیں پوری کر سکتے ہیں. یہ آپ کا حق ہے.
مذہب سے ٹکراؤ یہیں تو آتا ہے. ٹھیک ہے جناب. اب چلیں جی. السلام علیکم. قید کیا کہتا تھا؟